اب اسی نقطے کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر کے اور اگلے جو آیت پڑھی اس پر آنا چاہتا ہوں. یہ تو میرے موضوع میں نہیں تھا. یہ جتنی گفتگو کی میں نے تو والسماء ذات البروج کی آیت پڑھی, تو میرا تو یہ موضوع نہیں تھا. میں نے تو اصل اتنی بات کہہ دی کہ میلاد کا مقصد حضور کی محبت و ادب پہ ارتکاز کرنا ہے. کیوں ہے, بس اس کیوں نے یہ چلا دی بات, میرا موضوع نہیں ہے. لیکن اب بات چھڑ گئی تو اسے کنکلوڈ کر کے ادھر آتا ہوں. یہ جو بات ہے اب اس پر میں نے قرآن کی نص دے دی نا, کوئی شک نہ رہا. اب حدیث نبوی کی بھی ایک نص دے دیتا ہوں, اور جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے. بعض لوگ بڑا شور مچاتے ہیں بخاری کا, پڑھا پورا نہیں ہوتا بخاری کو, وہ خالی بخار ہی بخار ہوتا ہے, بخاری کو نہیں پڑھا ہوتا, ایسے شور ہوتا ہے بس. آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھا کرتے تھے, اور ان کا کام یہ تھا جب مجلس میں بیٹھتے تو سارا دن وہ صحابی دیکھتے کہ جو آتا ہے اپنا دکھڑا سناتا ہے. آقا ہر کوئی اپنا دکھڑا سناتا ہے, دکھ سناتا ہے, اپنی پریشانی بیان کرتا ہے. کبھی لوگوں کی پریشانی, کبھی حضور کو امت کی پریشانی, کبھی آخرت میں امت کی پریشانی, کبھی دین کا مسئلہ, سوچ. ہر وقت آقا غم میں, فکر میں, سوچ میں رہتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی جا بجا آیتیں آئیں. اللہ پاک یہ فرماتے ہیں میرے محبوب اتنا فکر نہ کیا کر, اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا نہ کر. جا بجا ہے قرآن مجید. وہ دیکھتے تھے صحابی کہ ہر شخص آ کے اپنا دکھ لے کے آتا ہے, اور آقا علیہ السلام ہر ایک کا غم بانٹتے ہیں, مگر آقا علیہ السلام کو خوش کوئی نہیں کرتا, ہنساتا کوئی نہیں. اب عمل بتا رہا ہوں, عمل. اس صحابی کا عمل کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کو ہنساتا کوئی نہیں. تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صحابی یہ سوچتے تھے کہ آقا علیہ السلام کو ہنساتا کوئی نہیں. انسان کی طبیعت کو ضرورت ہوتی ہے نا فرد کی, ہنسنے کی, تاکہ بوجھ اتر جائیں, طبیعت فریش ہو جائے. تو وہ کیا کرتے وہ صحابی کہ تھوڑی دیر گزر جاتی لوگوں کے غم دکھ اندوہ سنتے سنتے, تو تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام کی مجلس میں کوئی لطیفہ سنا دیتے. تو اس کا عمل صالح اور عبادت کیا تھی, حضور کو لطیفے سنانا, یہ عبادت تھی اس کی. یہ میں صحیح بخاری بتا رہا ہوں. اور شارحین نے تو لکھا ہے, کیا امام اسقلانی نے, اور کیا قسطلانی نے, اور کیا عینی نے, اور کیا قاضی ایاز نے شرح مسلم میں, اور کیا امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں, ہر ایک نے لکھا ہے. مگر میں ان سب کے چھوڑ کر اس کی شرح میں علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں. اس کی شرح میں, اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں. ان کی کتاب الایمان اور مجموع الفتاوی, دونوں جگہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو اب آپ کو کسی کو حوالے کا پتہ نہ چلے تو بڑی سادہ آسان طریقہ, کمپیوٹر پہ چلے جائیں, مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کا یہ حدیث صحیح بخاری کی فیڈ کریں, اور ابن تیمیہ کے مجموع الفتاوی یا کتاب الایمان کی بحث نکالیں, پوری بحث مل جائے گی. پھر اصل کتاب اٹھا لیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کے چھپا رہ جائے, یہ بڑا اوپن ابن تیمیہ کا نقطہ نظر ہے, بڑی تفصیلی بحث ہے, موقف ہے. اس صحابی کی عبادت کیا تھی, آقا علیہ السلام کو لطیفے سنانا, رسول علیہ السلام کو ہنسانا. اور وہ سمجھتا تھا کہ اس سے آقا خوش ہو جائیں گے, میرے لطیفہ سنانے سے خوش ہونے سے کچھ آپ کا غم اتر جائے گا, بوجھ اتر جائے گا. بس ان کا یہی ذوق تھا, یہی شوق تھا, یہی عبادت تھی, یہی محبت تھی. اب اس صحابی سے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا, اس پر 80 کوڑے کی سزا دی گئی. آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں کوڑے کی سزا ہو گئی, وہ پھر نہیں رہ سکا. اس کے بعد پھر غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے, پھر کوڑوں کی سزا ہوگی. انسان ہے, کمزوری ہے. ایک روز آقا علیہ السلام کی مجلس میں, آپ اندر گھر تھے, تشریف نہیں لائے تھے, باہر مسجد نبوی میں صحابہ کرام حلقہ میں بیٹھے ہیں, اور اسی صحابی کا ذکر کر رہے ہیں. اور ذکر کر کے تو کسی ایک نے کہا خدا اس پہ لعنت کرے. یعنی بار بار اس کو سزا ملی, حد جاری ہوئی, اور پھر بھی گناہ کو نہیں چھوڑا. اور آقا علیہ السلام کے زمانے میں اس نے حیا نہیں کیا, بار بار حد جاری ہونے کے باوجود اس نے گناہ نہیں چھوڑا. تو اس بات پہ صحابہ کرام بڑے غیرت مند تھے دین میں, اور حدود دین میں ان کی احترام کی غیرت تھی. سو کسی نے لعنت کا لفظ بول دیا, اس پر لعنت بھیج دی. عین اس وقت آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے,
آپ نے سن لیا کہ اس کو اس پر لعنت بھیج رہے ہیں اس وجہ سے کہ بار بار حد جاری ہونے کے باوجود وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے, فرمایا لا تلعنوہ, خبردار اس شخص پہ لعنت نہ بھیجو, فإنہ یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور اس کے محبوب مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. اب جتنے شارحین نے اس پر بحث کی انہوں نے تو اس سے نقطہ استنباط کیا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے باوجود بھی بندہ مومن رہتا ہے, کافر نہیں ہوتا. وہ تو اس استدلال میں اس حدیث کو لے آیا, اس پر کوئی جرح ہی نہیں کر سکتا, اختلاف ہی کوئی نہیں کر سکتا سوائے ایک ان پڑھ شخص کے جس نے بخاری کو پڑھا ہی نہیں. وہ تو اس بحث میں لائے, مگر جو بات میں اخذ کر رہا ہوں وہ ایک نرالی ہے جو کتابوں میں نہیں لکھی گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب پہلی بات تو یہ ذرا تجزیہ تو کریں, وہ اللہ رسول سے محبت کیا کرتا ہے؟ حد جاری ہوئی 80 کوڑے اور اس کے باوجود گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیے جا رہا ہے. کیا اس طرز عمل کو محبت کہتے ہیں؟ اس طرز عمل کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو آپ کا اشارہ اس کا ارتکاب کبائر کی طرف اور اجراء حدود کی طرف نہیں تھا, اشارہ اس کے اس طرز عمل کی طرف نہیں تھا. اس کو ایک طرف رکھا جب فرمایا وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اب اللہ سے محبت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, حکم الہی کی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل